الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ سنیچر کے دن بعد نماز عشاء اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا درس ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، آپ کی اتباع کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کا مقام رب العالمین ہمارے دلوں میں ہر چیز سے اونچا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے نبوت کے 10ویں سال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 برس کی عمر میں 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا. نبوت کے چوتھے سال اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان لوگوں میں دین حق کی تبلیغ کریں. نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ شروع کر دی. جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اہل باطل، مشرکین اسلام کے سخت مخالف ہوتے چلے گئے. نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کے بعد بہت بڑے سہارے تھے. مکہ کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تنگ کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ اگر مکہ والے اسلام قبول نہیں کرتے تو مکہ کے باہر دوسری بستیوں میں جا کر دین حق کو پھیلائیں، طائف کی طرف نکل پڑے. 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے. راستے میں جتنے قبیلوں سے ملاقات ہوئی آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی. طائف میں بڑے بڑے لوگوں کو مل کر آپ نے اسلام سمجھایا، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا
بڑی تفصیل سے گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر لہو لہان ایک باغ میں آ کر پناہ لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد بھری دعا فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا شکوہ اللہ سے کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تیری وسعت رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس واقعے کے بعد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا دھارا دوسری طرف بہنے لگا۔ اب تک کے جو حالات ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے لیے پریشانی، مصیبت، ابتلا، لیکن اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے قرآن سنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مکہ کے قریب آ کر ایک جگہ پر رک گئے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ مکہ سے نکلے تھے، طائف گئے تھے، طائف سے واپسی کے بعد آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن مکہ والوں نے آپ کو نکالا، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ تشریف لے گئے، وہی جگہ جہاں سے اسلام کی پہلی کرن پھوٹی تھی۔ حرا کے پاس جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جنوں کی یہ بشارت، فرشتے کا آ کر اہل طائف کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھنا، ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت بہت ہی زیادہ ابھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باہمت تھے، آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں توڑی، آپ حوصلے کا پہاڑ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بارے میں بات کی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیف تدخل علیہم وقد اخرجوک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، آپ پھر کیسے مکہ میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، اے زید، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کا ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ غار حرا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کو اخنس بن شریق کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ پیغام دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں پناہ دو تاکہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں۔ لیکن اخنس بن شریق نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں، یعنی میرا قریش سے معاہدہ ہے کہ میں ان سے نہیں لڑوں گا، وہ مجھ سے نہیں لڑیں گے، اور حلیف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر سہیل بن عمر پناہ دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ذرا ان حالات پہ غور کیجئے، آپ مکہ کے ہیں، قریش کے ہیں، قریش میں سب سے معزز قبیلے کے ہیں، آپ کو اپنی بستی میں داخل ہونے کے لیے کسی اور کی پناہ لینی پڑ رہی ہے۔ غلطی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے
بات صرف اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن سہیل بن عمرو نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میرا تعلق قبیلہ بنو عامر سے ہے، اور بنو عامر کے لوگ بنو کعب کے لوگوں کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، کہا انی قد اجرت محمدا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اپنے بچوں کو ہتھیار پہنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ تک پہنچا۔ اپنی سواری پر کھڑے ہو کر مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ مکہ کے لوگوں سنو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، لہٰذا کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ مطعم بن عدی سے ابو جہل نے کہا کہ تم نے محمد کو پناہ دی ہے یا دین قبول کر لیا ہے؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے دین نہیں قبول کیا ہے، میں نے محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو نہیں بھلایا، بلکہ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، بدر کی لڑائی ہوئی، تو اس وقت مطعم بن عدی کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم اس وقت زندہ ہوتے، قریش کے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتے، تو ان کی سفارش قبول کر کے قریش کے ان قیدیوں کو مطعم کے لیے چھوڑ دیا ہوتا۔ بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ دعوت کا دائرہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تنگ سے تنگ ہو چکا تھا، لیکن ایسے حالات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے راستے نکال لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام کا انتظار کرتے رہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے باہر سے جو بھی قبائل آتے تھے، ان قبیلوں میں سے فردن لوگوں سے مل کے، پورے قبیلے سے مل کر اسلام کا تعارف کراتے تھے۔ کبھی آپ ان کے گھروں میں جاتے، ان کے خیموں میں جاتے، جہاں پر وہ لوگ رکے ہوئے ہیں وہاں پر جاتے، ایک ایک قبیلے سے، ایک ایک فرد سے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات انہیں بتاتے تھے۔ خصوصاً مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں کچھ بازار لگتے تھے۔ ان بازاروں میں سے عکاظ کا بازار، سوق عکاظ بہت ہی زیادہ مشہور بازار ہے، جو پورے شوال کے مہینے میں لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے۔ سوق مجنہ، یہ بازار تقریباً 10 دنوں تک رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے۔ ذی المجاز، جو کہ حج کے دنوں میں بازار لگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر لوگوں سے، جماعتوں سے مل کر دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور پیچھے ابو لہب ہوتا تھا، ابو جہل ہوتا تھا۔ یہ دونوں بدبخت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ آپ دین اسلام پیش کرتے تو یہ دونوں بدبخت پیچھے سے کہتے یہ بے دین ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے ہمارے خاندانوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ اس کی باتوں سے باپ بیٹا بچھڑ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت کرنا چھوڑ دو،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلوں میں دعوت و تبلیغ کی ہے ان قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے قبیلے ہیں جن میں آپ نے دعوت و تبلیغ کی۔ ان میں سے مشہور قبیلہ بنو عامر ہے، محارب ہے، غسان ہے، مرہ ہے، قبیلہ بنو حنیفہ ہے جو یمن کے قبائل میں سے ہے، جس میں سے مسیلمہ کذاب جیسا بدبخت پیدا ہوا، قبیلہ عبس، قبیلہ بنو نضر، کندہ، قبیلہ بنو کلب۔ ان تمام قبیلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن 10 ہجری میں یعنی نبوت کے 10ویں سال خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلوں میں تبلیغ کی ہے ان میں سے قبیلہ بنو کلب ہے۔ اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ ہے بنو ابی عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اے بنو ابی عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جد امجد تمہارے باپ کا بڑا اچھا نام چنا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسلام قبول کرو۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے پاس گئے جو یمن کے قبیلوں میں سے ہے، جس میں سے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گرفتار کر کے لائے تھے، عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، گرفتار کر کے لا کے انہیں مسجد کے ستون سے باندھا گیا تھا۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس پہنچے، آپ نے توحید کی بات کی، اپنی رسالت کی بات بیان فرمائی اور کہا کہ توحید کو قبول کر لو، میری مدد کرو۔ لیکن اس قبیلے نے جتنا برا جواب دیا کسی اور قبیلے نے جواب نہیں دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا خاندان تیرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے خاندان والے تمہاری اتباع کر چکے ہوتے۔ کسی نے کہا اگر تمہارے خاندان کا تمہاری وجہ سے کوئی بھلا نہیں ہو سکا تو بھلا ہمارا کیا بھلا ہو سکتا ہے، ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے، توحید اور رسالت کو پیش کیا۔ قبیلہ بنو عامر میں سے ایک نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس نوجوان کو جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اگر ان کو ہم اپنے قابو میں کر لیں گے تو پورے عرب پر ہم غلبہ پا سکتے ہیں۔ قبیلہ بنو عامر کے اس نوجوان نے کہا کہ اے قریشی، اے قریش کے نوجوان، اگر ہم تمہاری بات کو مان لیں، تمہاری مدد کریں، تمہارے دین کو قبول کر لیں، پھر اس کے بعد تم عرب پر غالب آ جاؤ، تو کیا تمہارے انتقال کر جانے کے بعد امارت کی یہ ذمہ داری، مسلمانوں کی یہ امیری ہمیں مل سکتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جس پر امیر مقرر کرتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں، ہمارے سینے دشمن کے سامنے کھول کر تمہارے لیے مقابلے میں کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد جب غلبہ آ جائے تو یہ سرداری ہمیں نہ ملے تو ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس پہنچے، ان میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس سے ساری بات انہوں نے بیان کر دی تو اس بوڑھے آدمی نے اپنے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے، کہا کہ تم نے کتنا برا کیا، جانتے ہو کہ یہ بنو اسماعیل کا آدمی ہے اور بنو اسماعیل میں سے آج تک کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی یہ شرف، یہ منقبت،
یہ فضیلت ساری دنیا والوں میں سے صرف مدینے والوں کو دینا چاہتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کی بات کہی، سب کو انصار بننے کا آپ نے موقع دیا، لیکن مدینے والوں کے علاوہ سب نے آپ کی مدد سے انکار کر دیا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں میں تبلیغ کی، اسی طریقے سے فردن لوگوں سے مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بات کہی۔ جن افراد پر آپ نے اسلام پیش کیا ان میں سے حضرت سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عقل مند، روشن خیال، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی عقل مندی اور شاعری کی وجہ سے لوگ ان کو کامل کا لقب دے چکے تھے، یعنی مکمل آدمی۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ عمرے کے ارادے سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا۔ جب اسلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لعل الذی معک مثل الذی معی، شاید آپ جن باتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں لگتا ہے یہ ایسی ہی باتیں ہیں جیسی باتیں میں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے ان کی باتیں سنی، انہوں نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت کی کچھ باتیں بتائیں، کچھ اچھے اشعار کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باتوں کو سراہا، ان کے باتوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد فرمایا لیکن میرے پاس جو ہے یہ اس سے بہتر ہے، میرے پاس اللہ کا کلام ہے۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہاری یہ باتیں میری باتوں سے بہت اچھی ہیں، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ مدینے کے نوجوانوں میں سے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسلام پر ان کا انتقال ہوا اور یہ مدینے میں اسلام داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ انہی فردی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی مدینے کے نوجوانوں میں سے ہیں۔ اپنے قبیلے کے ساتھ قریش کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے دشمنوں کے خلاف خاندان قریش کے لوگ ان کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ جیسے عظیم کلمات تھے۔ اسی لیے اہل علم کا اتفاق ہے کہ اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ انہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مدینے کے قریب ہی، مدینے کے راستے میں رہتے تھے۔ مدینے میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بات پھوٹی، آپ کی نبوت کے چرچے ہونے لگے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جاؤ اس نئے نبی کی کچھ خبر لے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آئے، واپس گئے، جا کر بتایا کہ وہ اچھے باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما شفیت غلیظی، میری پیاس نہیں بجھی، میں اور تفصیل چاہتا تھا۔ خود توشہ تیار کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن مکے کا ماحول ایسے خراب کیا جا چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ایک جرم تھا۔ اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں آئے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ زمزم پی کر گزارا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا، ایک دن 2 دن اپنی حالت پر ہوں، کہا کہ شاید مسافر کو ابھی منزل نہیں ملی ہے، اپنے ساتھ لے گئے۔
پھر واپس لا کر مسجد میں چھوڑ دیا۔ دوسرے تیسرے دن ایسے ہی واقعہ پیش آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسافر کی منزل نہیں ملی ہے، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رازداری کا وعدہ کرتے ہو تو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہوں۔ کہا تمہارا راز فاش نہیں کیا جائے گا۔ کہا کہ اس نبی کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحیح جگہ پر پہنچے ہو، میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میرا راستہ ان کے گھر کے پاس سے ہی ہو کر گزرتا ہے، اگر کوئی خوف میں محسوس کروں گا تو جھک کر اپنا جوتا سیدھا کرنے کی طرح کروں گا، تم اپنے راستے پر چلتے رہنا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیمات بتائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر چکے ہو تو اسے چھپائے رکھنا، جاؤ اپنی بستی واپس چلے جاؤ، جب ہم ظاہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آ کر ہم سے ملنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اہل مکہ کے بیچ کھڑے ہو کر پوری قوت کے ساتھ اس حق کا اعلان کروں گا۔ مسجد حرام میں تشریف لائے، کہا کہ مکہ کے لوگوں سنو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اس بے دین کی خبر لو، چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں، آپ کو گھیر لیا گیا، بے تحاشا مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھ کر پہچان لیا، کہا کہ اے دشمنوں کیا کر رہے ہو؟ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ایک قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں سے ہو کر تمہاری تجارت کا راستہ گزرتا ہے، اگر اسے مار دو گے تو تم اپنی تجارت کو گھاٹے میں ڈال لو گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مکہ والوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر صبح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف لائے، بالکل اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے اس واقعے کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، جہاں پر مسلمانوں کے عام حالات کو میں نے بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، ان کا واقعہ بھی تقریباً اسی سال میں پیش آیا ہے۔ بہت ہی زیادہ شریف، ذہین، ہوشیار آدمی تھے، قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سن 11 ہجری کو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ جب مکہ مکرمہ میں یہ آئے تو مکے کا ماحول ایسے تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ کہا کہ دیکھو مکے میں ایک بے دین آدمی ہے، جادوگروں جیسی باتیں کرتا ہے، کہیں اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ان کی کوئی بات سننی ہی نہیں چاہیے، اسی لیے کہیں میرے کان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات داخل نہ ہو جائے، اس خوف سے میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دینا چاہتا تھا۔ کان میں روئی رکھ کر مکہ مسجد حرام کے پاس پہنچے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کچھ آیتیں حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ڈال دی۔ قرآن کی حلاوت، شیرینی، اس کی تأثیر، اس سے مغلوب ہو کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں اور کم عقل بھی نہیں ہوں، اچھے برے کی میں تمیز کر سکتا ہوں، اپنے کانوں کو کیوں بند رکھوں، سن کر تو دیکھوں کہ یہ کہتے کیا ہیں۔
بات اچھی ہے تو مان لوں گا، اگر اچھی بات نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے جب اسلام کے بارے میں بتلایا تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، یہ نشانی ہے جو تمہیں عطا کی جاتی ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی اور علامت کے میرے چہرے کو چراغ جیسا روشن کر دیا کہ جاؤ، جا کر اس نشانی کے ذریعے لوگوں میں دین حق کی دعوت عام کرو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ، میرا چہرہ اس طریقے سے روشن ہو جائے تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو کسی طریقے کی بیماری لگ گئی ہے، یہ روشنی کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی کوڑے میں آ گئی۔ اس نشانی کو لے کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ دوس میں پہنچے۔ آپ نے اپنے باپ اور بیوی کو اسلام کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن قبیلے والوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پر قبیلہ دوس کے 80 گھر والے، 80 گھرانے، 80 گھر کے لوگ اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ یہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی برکتیں تھیں۔ اسی طریقے سے قبیلہ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اچھا جھاڑ پھونک کرنا جانتا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، سوچا کہ چلو اگر آدمی کو کچھ بیماری ہے تو جھاڑ پھونک کر کے علاج کر دوں۔ آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاعری کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کہانت کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے جادوگری کے بارے میں بھی معلومات ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو کلام آپ سنا رہے ہیں ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تینوں مل کر حج کے دنوں میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے نکلے۔ کون کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ علی کی محبت کا دعویٰ کرتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت کرتے ہیں، ان بدبختوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَكَانَ مُقَدِّمًا فِي كُلِّ خَيْرٍ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں آگے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بھلائی کے کام میں سب سے سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے ابو بکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے، عثمان بن عفان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے، رسوا کرے ان تمام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی بھی طریقے کی عداوت یا دشمنی رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ ہم لوگ ایک قبیلے کے پاس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا، کہا کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلوں کی بڑی تفصیل معلوم تھی، اس کو علم النسب کہتے ہیں، خاندانوں کے بارے میں معلومات، نسب کے بارے میں معلومات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ربیعہ کے کس شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حذیل سے ہیں۔ کہا کہ حذیل میں کس سے ہو؟ کہا کہ حذیل کی سب سے بڑی شاخ سے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا، کہا کہ تم لوگوں میں عوف ہے، تم لوگوں میں جساس ہے، بسام ہے، کچھ لوگوں کے نام لیے، کہا کہ نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حذیل کی بڑی شاخ سے نہیں بلکہ چھوٹی شاخ سے تم لوگوں کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے قریش کے بارے میں پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں بتائی، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ شیبان بن ثعلبہ کے پاس پہنچے۔ شیبان بن ثعلبہ کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا، کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ شیبان بن ثعلبہ سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بہادر اور سب سے اچھے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ دعوت قبول کر لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں مفرق بن عمر ہے، ہانی بن قبیصہ ہے، مثنى بن حارثہ ہیں، نعمان بن شریک ہیں، یہ سب بہادر لوگ ہیں، اور سب سے قریب میں مفرق بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، یعنی کتنے لڑنے والے تم میں ہیں؟ کہا کہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں، اور جن میں 1000 لڑنے والے ہوں کبھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ کہا کہ ہم بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمارے بچوں سے زیادہ معزز ہماری سواریاں ہیں، اور جب ہم لڑائی میں داخل ہو جاتے ہیں تو غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ہتھیار اپنی بیویوں سے زیادہ پیارا ہے۔ بڑی بہادری کی انہوں نے باتیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو شاید نئے نبی کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، یہی ہیں۔ تو مفرق نے کہا کہ ہم نے سن رکھا ہے، اور کہا کہ اے قریشی نوجوان، کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، کیونکہ قریش نے ہم لوگوں پر زمین تنگ کر دی ہے، اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا ہے، باطل کو اپنایا ہے، حق کا انکار کر دیا ہے۔ مفرق نے کہا کہ اے قریشی نوجوان، تم تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، آؤ میں تمہیں اللہ کی حرام چیزیں بتاتا ہوں۔ کچھ حرام چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا، پھر اس کے بعد کہا مفرق نے اور کیا کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، فحش اور منکر سے منع فرماتا ہے، ظلم سے منع فرماتا ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ مفرق نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، جو ان باتوں کا انکار کرے اور جو تمہارا انکار کرے حقیقت میں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، لیکن ہمارے جو شیخ ہیں، ہمارے جو دیندار ہیں، دین کی جو ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، ان سے آپ بات کیجئے، اور یہ ہانی بن قبیصہ ہیں، یہی ان کی دین کی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ہانی بن قبیصہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قریشی نوجوان، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن ایک ملاقات میں ہمارے پرانے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، یہ بڑی جلد بازی ہوگی، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم بھی غور و فکر کریں گے۔
پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مثنی بن حارثہ کو اپنی بات میں شریک کرنے کے لیے دعوت دی۔ مثنی بن حارث یہ جنگی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے قریشی نوجوان، دیکھو ہم لوگ عرب اور فارس دونوں کے بیچ میں جیتے ہیں، جہاں تک عربوں کے خلاف مدد کرنے کی بات ہے ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فارس کے خلاف آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ ایک معاہدے کے تحت ان کے پاس داخل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مشروط مدد قبول کرنے سے انکار فرما دیا، کہا کہ دین اسلام کی مدد وہی کر سکتا ہے جو ہر چہار جانب سے مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ تم لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی، تم لوگوں نے اچھا جواب دیا، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ کب کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبوت کے 10ویں سال، جبکہ مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہے۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی قوت تھی فارس کی قوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، ان دین اللہ لن ینصرہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ، اللہ کے دین کی مدد وہی کر سکتا ہے جو چہار جانب سے اس کی مدد کرنا چاہے۔ دیکھو کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس دین کے ماننے والوں کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ فارس کی سرزمین مسلمانوں کے قدموں میں ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بشارت دے دی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر انہیں باہر لے آئے۔ یہ شرف جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اہل یثرب یعنی مکہ مدینے والوں کے مقدر میں لکھا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اور قبیلے کے پاس پہنچے۔ یہ قبیلہ انصار کا قبیلہ تھا، جن میں 6 افراد اس وقت موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جب دعوت و تبلیغ کی تو اللہ کے ان بندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت اور مدد کا انہوں نے وعدہ کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ مفصل طور پر ایک الگ درس میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اہل علم نے سن 10 ہجری کے بعد کے واقعات میں معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا اس کی تاریخ کی تحدید میں کوئی روایت نہیں ہے۔ بعض مورخین کا یہ ماننا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے پہلے سال پیش آیا ہے، بعض کا یہ ماننا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا ہے، بعض کا یہ ماننا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا ہے، بعض کا یہ ماننا ہے کہ 11ویں سال، 12ویں سال یا 13ویں سال پیش آیا ہے۔ شدید اختلاف ہے، لیکن کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کب پیش آیا ہے۔ لیکن اہل علم نے ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد کہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سن 10 ہجری میں ہوا ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہوا ہے، اور معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہو چکی تھیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سن 10 ہجری سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آنا درست نہیں ہے۔ سن 10 ہجری کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کب پیش آیا اس کی تاریخ میں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ شدید اختلاف ہے، اور یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، وہاں پر آپ کے سینہ مبارکہ کو پھر سے چاک کیا گیا۔ شق صدر کا واقعہ ایک تو اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پی رہے تھے، اور یہ جو ہے دوسری مرتبہ پیش آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر اس کے بعد براق لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا۔ براق کیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق جو ہے ایک جانور ہے جو گدھے سے کچھ بڑا ہے اور گھوڑے سے چھوٹا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن لوگ عام طور پر براق کی جو شکل بنا کر اس پر عورت کی شکل رکھتے ہیں، یہ بے بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جانور ہے، اس کی کیسی ہیئت ہے، کیسی شکل ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن بڑا تیز رفتار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جہاں تک کام کرتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا ہے۔ براق لایا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا گیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت کرائی۔ براق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس ایک حلقے سے باندھ دیا، جہاں پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر لے جایا گیا، اس کی تفصیل جو ہے کئی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ دروازہ کھلوایا گیا، دروازہ کھولنے والے داروغہ نے، آسمان کے داروغہ نے جبریل سے پوچھا کہ کون ہیں؟ کہا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمان کے داروغہ نے کہا کہ کیا انہیں یہاں بلایا گیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ آسمان کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں جانب اہل جنت کی روحیں رکھی ہیں، بائیں جانب اہل جہنم کی روحیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلایا گیا، آپ نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے اور نیک نبی کو میں مرحبا کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے دروازہ کھلایا گیا جس طریقے سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلایا گیا تھا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ سب برزخ کے حالات ہیں کہ انبیاء کو آپ نے جو دیکھا ہے یہ برزخ کے حالات ہیں، ان کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر انہی نبیوں کو آپ نے آسمانوں میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے ان کو نماز بھی پڑھائی، پھر اس کے بعد چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ یہ برزخ کے حالات ہیں جن کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسرے آسمان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان میں پہنچے، بالکل تمام آسمانوں میں دروازے کھلانے کا وہی واقعہ پیش آیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مرحبا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، سارے آسمانوں میں ثابت ہے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جس طریقے سے تمام انبیاء علیہم التسلیم نے مرحبا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔
جب آپ آگے چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ سے کہا گیا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ نوجوان جنہیں میرے بعد بھیجا گیا ہے، ان کی امت کے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جتنی میری امت کے نہیں ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا نعوذ باللہ اس لیے نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ تعداد میں جنت میں جا رہی ہے، بلکہ اس لیے تھا کہ ان کی امت کے لوگوں نے حق کو جان کر انکار کر دیا۔ یہ افسوس کی بات ہے، اگر یہ میری بات مان لیے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح میری امت بھی بہت ساری تعداد میں جنت میں داخل ہو سکتی تھی۔ یعنی یہ خیر جو امت سے چھوٹ گیا ہے اس پر رو رہے تھے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہوئے نہیں رو رہے تھے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس قسم کی حرکتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور دنیا سے نکل جانے کے بعد عام مومنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ عام مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ان کے دلوں سے کینہ اور کدورت کو نکال دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اگر عام مومنوں کے دلوں کی صفائی کا یہ حال ہے تو انبیاء کے دلوں کی صفائی کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا رونا اپنے قوم کی نادانی پر تھا، نہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حسرت اور افسوس کرتے ہوئے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی بھلائی چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، 50 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کس نے دیا؟ اگر امت محمدیہ سے کوئی عداوت ہوتی تو ایسا مشورہ ہرگز نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام بھیجا، بیت معمور کے پاس تھے، آپ کے اطراف بچے کھیل رہے تھے، واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور یہی مطلب ہے سورہ نجم کی آیت کریمہ کا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ یہاں پر جس دیکھنے کی بات ہو رہی ہے وہ جبریل امین کی ہے، اسی لیے تمام صحابہ کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ شرف نہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے یا جنت میں داخل ہونے سے پہلے یا محشر میں اللہ کے دیدار سے پہلے دنیا کی اس زندگی میں ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے، آپ نے بات کی،
اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نمازوں کے کم کرانے کا واقعہ پیش آیا، نمازیں کم ہوئیں، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، جس کی تفصیلات جو ہے کئی روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازوں کا یہ تحفہ لے کر اترے۔ جب آپ اترنے لگے تو پکار کر کہا گیا کہ یہ عدد میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب میں 50 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں یہ پورا عجیب و غریب اور مبارک سفر طے کر کے واپس آ گئے۔ ابھی جو حالات مکہ کے چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، جھٹلانا، لوگوں کا آپ سے عداوت اور دشمنی کرنا، یہ سب چل رہا ہے۔ ایسے سخت حالات میں اس عجیب و غریب واقعے کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کو دینی ہے۔ یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، یعنی لوگ پہلے ہی سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ پریشانی کے عالم میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ محمد کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ کہہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمانوں کی سیر کرائی۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ بات ان کے سامنے بیان کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کروں گا۔ جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ کچھ کمزور قسم کے مسلمان مرتد بھی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا پریشان اس وقت ہوا جب مکہ کے لوگ مجھ سے بیت المقدس کی تفصیل مانگ رہے تھے۔ آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کی تفصیل بیان کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ مکہ کے لوگ بیت المقدس کی ایک ایک نشانی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں انہیں تفصیل سے بتاتا چلے جاتا تھا۔ جو لوگ دیکھے تھے وہ انکار نہیں کر سکے، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی آپ کی تکذیب کی۔ اس عجیب و غریب واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے قافلے میں سب سے آگے چلنے والے اونٹ کا رنگ اس طریقے کا ہے۔ وہ قافلہ اتنا قریب پہنچ چکا ہے، اگر درمیانہ چال چلیں گے تو اتنے دنوں کے بعد ان کو مکہ پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اس قافلے کے لوگوں نے اپنے برتن میں پانی رکھا تھا اور برتن کو انہوں نے ڈھانک کر رکھا تھا۔ میں نے وہاں پر اتر کر ان کے برتن کو کھولا ہے، اس میں سے پانی پیا ہے اور ان کے برتن کو دوبارہ ڈھانکا ہے۔ جب واپس آئے تو یہ ساری باتیں بتلائی گئیں، اس کے باوجود بھی دشمنوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ فتنہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے آزمانے والوں کو آزما رہا تھا، لیکن مومنوں کو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مانتا ہوں کہ جبریل پل بھر میں آسمان کی خبر لے کر آتے ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے ایک حصے میں ان کو سیر کرائے۔ میں اس سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ مومن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، کسی بھی بات کو بڑی اور چھوٹی نہیں کہتا۔ جو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، اہل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ بہت ساری عبرتیں تھیں، جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، اپنی امت کی کثرت دیکھ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کا چراغ ایسے گل ہونے والا نہیں ہے، اس کی روشنی پھوٹنی ہی پھوٹنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال جب اپنی نصرت کا مطالبہ لے کر اہل مدینہ کے پاس پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی مدد کی حامی بھر لی، جس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے، ایمان کے اللہ توفیق دے، ایمان اور اسلام کے لیے جینے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و مہربانی سے ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔